آغاز میں آپ کو بتائیں، دہشت گردوں کی ہماری سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ امن سبوتاش کرنے کی ہر کوشش سختی سے ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے، دشمن نفرت اور خوف کا بیج بونا چاہتا ہے، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کے لیڈروں کا خاتمہ یقینی بنایا، دشمن بھاری نقصان اٹھاتا رہے گا۔ آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا، سیاستدانوں سے بات چیت کی۔ آمد پر آرمی چیف کا کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ ایس پی آر نے بتایا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی پختونخوا کے سیاستدانوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ سیاسی رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف ایک سیاسی آواز اور عوامی حمایت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا عزم کیا۔ آرمی چیف کو بریفنگ میں وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کی۔ جنرل عاصم منیر نے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ناکام بنانے میں مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا، فتنہ خوارج اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف متحد ہیں، لگن، عزم اور قربانیوں کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے۔ آرمی چیف نے کہا، سیکیورٹی فورسز نے سرحدوں کے اندر اور باہر دہشت گرد تنظیموں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اہم دہشت گرد رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردی کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک لے جائیں گے۔ آرمی چیف نے واضح کیا، قوم کا امن خراب کرنے کی ہر کوشش بھرپور طاقت سے ناکام بنائی جائے گی۔ دشمن انتشار اور خوف پھیلانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دشمن بھاری نقصان اٹھائیں گے۔ خواجہ آصف، حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ مذاکرات کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ کیا مذاکرات لگایا ہوا ہے؟ چھوڑیں اس ڈرامے کو، ان لوگوں سے بلیک میل نہ ہوں۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ اور شور شرابہ، ہو کر کے وزیر اعظم کی نقل بھی اتاری۔ اپوزیشن اراکین نے خواجہ آصف کی تقریر پر ہنگامہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن اراکین احتجاج کے بعد واک آؤٹ کر گئے۔ ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر ہو گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے۔ 8:30 بجے عدالت پہنچ گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پیش نہیں ہوئے۔ اب فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، فیصلہ ہماری وجہ سے مؤخر نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، بانی پی ٹی آئی مقدمے لٹکانے میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نہیں، حکومت دباؤ میں ہے۔ ہمت ہے تو بانی کو سزا سنائیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں، حکومت پر اتنا پریشر ہے کہ آج بھی فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی۔ ڈیل کا لفظ سن کر تنگ آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں 190 ملین کیس کا فیصلہ جلد ہو جائے تاکہ وہ ہائی کورٹ جائیں۔ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف نے آرمی چیف سے مذاکرات کے حوالے سے ضرور بات کی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ سے منظوری لینے کا لفظ بڑا ہے، فائنل اتھارٹی تو وزیر اعظم ہے، مشاورت ضرور ہوئی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ عرفان صدیقی نے کہا، پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے رسپانس نہیں دیا تو یہ لوگ ہمارے دروازے پر آ گئے ہیں۔ اب آ گئے ہیں تو ہم پر اعتماد کریں، ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر کسی اور روشن دان کی طرف نہ دیکھیں۔ نیگوشیشنز کے معاملے میں بھی آپ ایک پیش میں ہیں، وہاں سے بھی فل امپاورمنٹ ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا اور پی ٹی آئی کا بیٹھنا بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی بنانے کا، مذاکرات کرنے کا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی بات کی۔ میرا گمان ہے، میری معلومات نہیں ہے، انہوں نے یقیناً جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کی ہوگی، بات کی ہوگی۔ تو ادھر کی ناڈ کا ہونا یا ایک پیج پہ ہونا مجھے کوئی اچنبھا نہیں لگتا ہے۔ ناٹ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہوگی، لیکن کیا اپروول کے بغیر یہ مذاکرات نتیجہ خیز بات پہ پہنچ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا اپروول کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی اور نے اس کی اپروول دینی ہے۔ اگین وہ مشاورت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری بے بسی کی یہی کیفیت ہے جو آپ کی اس گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کی گفتگو سے کہیں زیادہ وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں جی یہ بے اختیار ہیں، اگر ہم اتنے ہی بے اختیار ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ہمارے دروازے کیوں کھٹکھٹائے آپ نے؟ کیوں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، یا کیوں ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، یا کیوں مطالبات کی فہرست ہمیں دے رہے ہیں؟ کہ اب جب ہمارے دروازے میں آ گئے ہیں نا، ہمارے گھر آ گئے ہیں، تو پھر ہم ہی پہ نظر رکھیں۔ ہمارے دروازے میں کھڑے ہو کے کسی اور روشن دان یا دریچے کے اندر مت جھانکیں۔ انصاف ہو رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے باوجود لوگوں کو بری کیا گیا تو تعریف کرنی چاہیے۔
سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے تو سزا ملے گی. شہباز شریف کے ذاتی طور پر تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں. SIFC کو آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں جو بہترین کام کر رہی ہے. 20 جنوری سے پہلے ورلڈ بینک $20 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کرے گا. پھر PTI لیٹ جائے گی اور حکومت اکڑ جائے گی. میں کہا تھا یہ نیب کا تب تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حال ہوگا PTI کا چیئرمین صاحب. میں نے اس وقت کہا تھا ان کے گھر جا کے کہا تھا. اور اس میں میرے ساتھ ایک وزیر تھے اور وزیر تھے. 3 لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا. فواد چودھری تھا, شیرین مظاہری, ہم تینوں نے ریزسٹ کیا. 10 سال ہوگی یا 14 سال ہوگی یا 10 سال ہوگی اور 14 سال ہوگی, 2 لوگوں کو. دونوں کو ہی ہوگی. بشرا بی بی کیوں نہیں ہوگی سر؟ واردات میں اگر کوئی اور شامل نہیں ہے اور جو شامل ہے اس کو نہیں ہوگی, یہ کیسی بات ہے؟ یہ سوال, یہ انڈرسٹوڈ سوال, ڈرامہ کر رہے ہیں سارے, سب کو پتا ہے, سب چاہتے بھی یہی ہیں PTI والے. سب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 جنوری کراس کر لیں. خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ 20 جنوری کو کراس کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنا ٹرمپ کارڈ سمجھ رہے ہیں, کھیلے کہ کوئی وہ ٹرمپ کارڈ مجھے ان کے لیے سازگار نہیں لگ رہی ہوا. 20 جنوری کے بعد جو میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ PTI اور اصل میں عمران خان صاحب پھر لیٹ کے نیگوشیٹ کریں, پھر بالکل لیٹ جائے گی اور اس وقت گورنمنٹ اکڑ جائے گی. آپ کل کچھ یہی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ پیر کو کوئی پیر آج ہے نا پیر کی کوئی خوشخبری بھی آنے والی ہے. دیکھیے میں نے کہا آ گیا آئندہ آنے والے ہفتے, یعنی کہ منڈے آن ورڈ. آپ مجھ سے پوچھیں تو $20 بلین 10 سال کے لیے انویسٹ کرنے جا رہا ہے ورلڈ بینک. اچھا, تو اس کی اناؤنسمنٹ اسی ہفتے جلدی آنے والی ہے. ٹھیک ہے, 20 جنوری سے پہلے اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کے ہاں تعلقات بڑے اچھے, ٹھیک ہے, اور بڑا جوائنٹلی سب چل رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایک ٹیم میں ایک ایسا ممبر مل گیا ہے جو رونالڈو کی طرح لیڈ لے رہا ہے, جب آرمی چیف ہے, اور اس کی بہتری پاکستان کو مل رہی ہے, کون ناپسند کرے گا؟ میں اور آپ بھی خوش ہوں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا 26 نومبر کو کارکنوں کی ہلاکتوں کا دعویٰ. حکومت پر متعدد کارکن لاپتہ کرنے کا بھی الزام لگا دیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ان لاشوں کی تعداد پر بھی اتفاق رائے نہیں. عمر ایوب شرم کریں, وہ کس دادا کے پوتے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 27 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے. ISPR کا کہنا ہے بلوچستان کے ضلع کچھی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے بارود اور دھماکہ خیز بھی تباہ کر دیا گیا. ISPR کا بتانا ہے ہلاک ہونے والے دہشت گرد فورسز اور عام شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے. ادھر کرم گرینڈ جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز. لوئر کرم میں دونوں گروہوں کا ایک بنکر گرا دیا گیا. ترجمان وزیر اعلیٰ KP کا کہنا ہے ابتدائی طور پر بالش خیل اور خارقلے میں مخالفین کا ایک بنکر مسمار کیا گیا. پاڑا چنار میں مرحلہ وار تمام بنکرز ختم کیے جائیں گے. جرگے کے تمام فیصلوں پر عمل کرایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ضلع کرم میں قیام امن کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ہنگامی بنیادوں پر طبی سہولتیں, دوائیں اور ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں. کراچی کے علاقے لاندھی نمبر 6 میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ سے حمید نامی شخص کے سینے میں گولی لگی. مقتول حمید دلہا کا عزیز اور محلے دار تھا. پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو شادی کی تقریب والے گھروں کو تالے لگائے ہوئے تھے. پولیس نے متعدد افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا. بچوں کی امان پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا جو سفر 2010 میں شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے. خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دیں. فنڈز کی فراہمی پر وفاق سے ہمیشہ شکایت رہی ہے. سندھ حکومت نے 12 معاونین خصوصی مقرر کر دیے. نوٹیفیکیشن جاری. رضا ہارون, پیر سید افضال, لیاقت علی اسکانی, حسین اسلم, تنزیلہ حبیبہ, امیر حمزہ رئیس, خیر محمد شیخ, امان اللہ محسود معاونین خصوصی مقرر. اس کے علاوہ کلثوم چانڈیو, محمد علی راشد, محمد علی بھٹو, ویر چی بھی معاون خصوصی ہوں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ حکومت کے لیے 8 ترجمانوں کی منظوری دے دی. ان میں نادر گبول, سکھدیو داس ہیمانی, بلند خان جنجیو, سمیتا افضل, سیدہ تحسین آبدی, ہیر سوہو, سیدہ اقرا فاطمہ اور ستا بلوچ شامل ہیں. سندھ کے سابق گورنرز بھی کامران ٹسوری کے عوامی انیشیٹو کے معترف نکلے. محمد رافع حسین کی رپورٹ میں دیکھیے. گورنر ہاؤس میں سابق گورنرز اور موجودہ گورنرز کے اعزاز میں عشائیے کا انعقاد کیا گیا, جس میں غیر ملکی سفیروں, بزنس کمیونٹی سمیت عمائدین شہر نے شرکت کی. سندھ میں بطور گورنر اپنی خدمات انجام دینے والے سابق گورنرز بھی کامران ٹسوری کے مداح نکلے. گورنر انیشیٹو کو مثالی اور ماڈل قرار دیتے ہوئے محمد زبیر نے کہا کہ آج سوچتے ہیں وہ ایسا کام کیوں نہ کر سکے. میں خود سوچتا ہوں میں نے کیوں نہیں ایسے انیشیٹوز کیے. ٹسوری صاحب نے آ کے اس کو ریئل معنوں میں عوامی بنا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت
اور وسائل اور جذبہ دے کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ KPK بلوچستان اور پنجاب کے گورنرز بولے کامران ٹسوڑی نے گورنر ہاؤس کو عوامی بنانے کے ساتھ بتایا کہ اس کا مکین کون ہے۔ اس ملک میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہیں کہ اس کے اندر کا مکین کون ہے، تو کم از کم یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ چلیں گورنرز ہیں اور زندہ ہیں۔ I want to congratulate Kamran Khan Tusuri on my behalf and on the people of Khyber Pakhtunkhwa for taking such a big initiative۔ کامران ٹسوڑی نے سابق اور موجودہ گورنرز کی خدمات پر انہیں سوینئر پیش کیے اور خصوصی پگ بھی پہنائی۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا دورہ، طلباء میں ہونہار اسکالرشپ کے چیک تقسیم کیے، طلباء میں گھل مل گئے، طلباء نے ملی نغمہ بھی پیش کیا۔ مریم نواز نے خود ملی نغمہ پیش کرنے والے بچوں کا ویڈیو کلپ بنایا۔ وزیر اعلیٰ نے تلاوت قرآن پاک اور ہدیہ انعام پیش کرنے والی طالبہ کو گلے لگایا۔ تقریب میں طلباء کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پولیس نے چاق و چوبند دستے نے طلباء کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ کو بہاولپور کی روایتی چنری بھی پیش کی گئی۔ بچیوں نے بریسلیٹ، کی چین اور دیگر تحفے بھی دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خانیوال پولیس کی جانب سے لگائی جانے والی کھلی کچہریوں کے مثبت اثرات نظر آنے لگے۔ پولیس نے بزرگ شہری کا 22 سال بعد مقدمہ درج کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ تھانہ سرائے سدھو کی حدود موزہ کوٹ گور کے رہائشی بزرگ احمد بخش سے 22 سال پہلے اس کے ہمسائے غلام عباس نے بینک سے قرض لینے کے لیے 14 تولے سونا امانت لیا اور بینک سے قرض حاصل کر کے اپنی ضرورت پوری کر لی اور سونا واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ شہری احمد بخش DPO اسماعیل کھاڑک کی جانب سے تھانہ سرائے سدھو میں لگائی جانے والی کھلی کچہری میں پیش ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا، جس پر DPO نے اپنے دفتر میں بنائے گئے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ یونٹ کے انچارج افتخار سکھیرا کو بزرگ احمد بخش کے معاملے کی انکوائری دی۔ انکوائری رپورٹ احمد بخش کے حق میں آنے پر تھانہ سرائے سدھو پولیس نے احمد بخش کا مقدمہ درج کر لیا۔ کم از کم 22-23 سال کا کیس چل رہے تھے۔ یہ مایوس نہیں ہوئے، ان کو داد دوں گا، یہ ہمارے پاس آئے اور ان کی میں نے اپنے آفس میں ایک اسپیشل ٹیم بنائی۔ افتخار صاحب اور لادیتا صاحب یہ ہمارے سب انسپیکٹر ہیں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ یونٹ کے، انہوں نے تھورو انکوائری کی، بینک ریکارڈ لیا، موقع پہ گئے، لوگوں کے ورژن لیے اور اس کی اپلیکیشن کو سچا پایا اور اس پہ FIR رجسٹرڈ ہو گئی۔ 22 سال بعد مقدمہ درج ہونے پر بزرگ شہری نے DPO اور DMU ٹیم کو ہار پہنا کر شکریہ ادا کیا۔ زیور میرے بینک بندہ لائے گیا اسے اس جا بینک کے رکھوائے تو بینک کی جو 8 مہینے تو بعد وہ کٹوا تے گر گیا تے مینوں لارے لپے تے اس لائی رکھیا 2 سال مڑ پجاتا بڑیاں مڑ رٹا ہویاں مڑ درخواستاں دتیاں اس میرا کھ نہ بنن دیتا تے ہن مینوں انصاف مل گیا۔ DPO صاحب میرا انصاف بڑا کیتا۔ 22 سال بعد پولیس کی جانب سے شہری کا مقدمہ درج کرنے کو شہریوں نے احسن قدم قرار دیا۔ کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، AR1 نیوز خانیوال۔ ملک بھر میں اخبستہ ہواؤں کا راج برقرار ہے۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، تیر، چترال، سوات اور مری میں موسم شدید سرد رہے گا۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت دیگر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ لاہور اور گرد و نواح میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ بالکل شہر لاہور میں آج صبح کے آغاز سے ہی سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ سے باہر نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی دھند کا جو سلسلہ تھا گزشتہ کئی روز سے شہر لاہور میں وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں دھند کا سلسلہ برقرار ہے، جس کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا، جبکہ دھند کا سلسلہ پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ شہر کا اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک درجہ حرارت میں مزید کمی آ جائے گی۔ جی، کراچی میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دن میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسم کے بارے میں مزید بتائیں گے آصف خان۔ بالکل، کراچی میں اتوار کی رات سے شروع ہونے والا سرد ہواؤں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شہر میں آج بھی دن میں تیز ہوائیں چلیں گی، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شمال مشرقی سمت سے سرد ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں، جس کے باعث اس وقت جو موسم ہے وہ کافی سرد ہے۔ آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔
اور دن میں جو ہوائیں چلیں گی وہ 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ خبر آپ کو دیں لاہور سے، جہاں پر کلمہ چوک فلائی اوور پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے خواجہ رمضان۔ جی بالکل، لاہور کے علاقہ تھانہ گارڈن ٹاؤن کی حدود میں کلمہ چوک فلائی اوور کے اوپر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جو ہیں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ڈمپر ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت موقع پر موجود ہے اور ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے بھی جائے حادثہ سے جو ہے وہ چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈمپر سوار ہے جو فرار ہوا ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جی شکریہ خواجہ رمضان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں ہوا بازی کے شعبے کو دفاع ڈویژن میں اور نارکوٹکس کو داخلہ ڈویژن میں شامل کرنے پر غور ہوگا۔ خواتین کو خود مختار بنانے کے حوالے سے پالیسی اور ایکشن پلان کا ڈرافٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں پبلک پروکیورمنٹ رولز میں نئی شق کے شامل کرنے کی منظوری بھی لی جائے گی اور ECAC کے ملازمین کے پیکج کا معاملہ کابینہ میں پیش ہوگا۔ HBL پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے لیے تمام فرنچائزز نے اپنی ٹیموں کو حتمی شکل دے دی۔ پلیئر ڈرافٹنگ کی منفرد تقریب لاہور کے حضوری باغ میں ہوئی۔ دنیا کرکٹ کے کئی بڑے ستارے مختلف ٹیموں میں شامل کر لیے گئے۔ PSL کی مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز نے سیزن 10 کے لیے بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا۔ ڈیوڈ باٹنر، ایڈم ملنے، عباس آفریدی اور لٹن داس جیسے T20 اسپیشلسٹ کنگز کا حصہ بن گئے۔ نیوزی لینڈ کے سٹار بیٹر کین ولیمسن کو بھی شامل کیا گیا۔ ٹیم میں بہترین لوکل پلیئر شامل کرنے کا مشن پورا ہوا۔ واٹنر جیسے بڑے کھلاڑی کو سب سے بڑے شہر کی ٹیم کا حصہ بنایا۔ کراچی کنگز کے ٹیم ڈائریکٹر حیدر اظہر کا کہنا ہے بہترین کمبینیشن بنانے کی کوشش کی، امید ہے تمام کھلاڑی عمدہ پرفارمنس سے ٹیم کو کامیابیاں دلائیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فخر سعاد عائشہ ایاز پاکستان کا ایک روشن ستارہ ہے۔ تائیکوانڈو کھلاڑی عائشہ ایاز کا قلعہ بالا حصار میں ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور کا دورہ۔ عائشہ ایاز پاکستان کی واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 3 سال کی عمر سے تائیکوانڈو سیکھنا شروع کیا اور 8 سال کی عمر میں انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ 2019 میں عائشہ ایاز نے پاکستان کی جانب سے کھیلتے ہوئے دبئی میں منعقد ہونے والے الفجائرہ اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں برونز میڈل حاصل کیا تھا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ DG رینجرز پولو اینڈ ٹینٹ گینگنگ چیمپئن شپ 2025 DG رینجرز پولو اینڈ ٹینٹ بیگنگ چیمپئن شپ 2025 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد رینجرز پولو گراؤنڈ لاہور میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم تھے۔ پولو اور نیزہ بازی کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ لوک رقص، گھڑ ناچ اور پنجاب رینجرز بینڈز کی پرفارمنس سے حاضرین کو خود محسوس کیا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔